اللہ الرحمن الرحیم جامع مسجد الحسین کی سمجھو جہاں ہر جمعہ المبارک کو بلا ناغہ ہر جمعے کو بعد نماز مغرب بلا تاخیر قرآن پاک کا درس کیا جاتا ہے، اور ہم نے اس درس کو قرآن پاک کی پہلی صورتوں سے شروع کیا، اور اس میں پہلی صورت سورہ فاتحہ ہم نے اس کو تشریحات کے ساتھ پڑھا، اور سورہ بقرہ جو ترتیب کے لحاظ سے دوسری سورہ مبارکہ ہے، اس میں چیتا جو ہمارے پاس مضامین اس کے اندر ہیں اس پر ہم سیر حاصل روشنی ڈالتے ہوئے تاکہ دوستوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ ان صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص لوگوں پر کیا کیا ارشاد کروایا ہے۔ آج میرے سامنے 2 سے 3 موضوعات ہیں جن کو ہلکا ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ جو دوسری سورہ مبارکہ ہے اور اس کی آیت نمبر 172 ہے، اس کا ترجمہ سماعت کروا لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اللہ خود پاک ہے اور پاک کا ہی حکم دیتا ہے، اللہ خود جمیل ہے جو جمال کا حکم دیتا ہے۔ ہم نے جو تمہیں رزق دیا، یعنی اس رزق میں جو ہم کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے جو میں نے کمایا وہ اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں، اللہ نے جو مجھے دیا تھا میں اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ فرماتا ہے قرض حسنہ مجھے دو۔ کیا مطلب ہے؟ تم نیکیاں کرو، میری بارگاہ میں اسے اپنا بینک بیلنس بڑھاؤ، اب تمہیں دگنا نہیں 70 گنا زیادہ کر کے دیں۔ جس دن کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا، تمہاری ایک نیکی کو 70 گنا بڑھا کے دیں گے۔ تو اس دنیا فرمایا ہم نے جو تمہیں رزق دیا اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ۔ اور پاکیزہ کیا ہے؟ گندم ہی کھانی ہے نا، روٹی کھانی ہے، پانی پینا ہے، لیکن اسے حرام کر کے نہ کھاؤ، بلکہ اسے حلال اور طیب مزاج کے ساتھ کھاؤ۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص لمبے سفر پہ ہے، اس کے بالوں میں گرد پڑی ہے، اس کے سفر کی تھکان اس کے اوپر موجود ہے، اور خوف خدا میں کسی تنہائی میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ رہا ہے، یا اللہ یہ بھی مجھے دے، اور یہ بھی مجھے دے، اور یہ میرا گناہ معاف کر دے، اور یہ معاملہ میرا صحیح کر دے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی کوئی دعا قبول نہیں کر رہا، حالانکہ اس میں آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، وہ پاؤں سے ننگا بھی ہے، مسافر بھی ہے، اور کیلیا ازاری کے ساتھ عاجزی کے ساتھ دعا کر رہا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کا لباس وہ حرام ہو، وہ شراب ہو حرام، وہ عقل ہو حرام، اس کی ہر چیز حرام ہے، حرام سے کما کے لائے۔ ہم کہتے ہیں کرپشن کر دی فلاں نے، آپ ڈیوٹی آپ کو جو سونپی جاتی ہے کہ صبح 8 سے لے کے آپ نے 4 بجے تک ڈیوٹی کرنی ہے، اگر اس میں سے بھی اگر آپ نے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آگے پیچھے کیے، یہ بھی کرپشن ہے۔ وہاں بیٹھ کر آپ نے اپنے کام کیے، اور جس دفتر کے لیے جہاں سے آپ کو ماہانہ تنخواہ ملتی ہے اور وہ کام نہ کیا، تو پھر یہ بھی کرپشن ہے۔ کسی کو دھوکہ دیا، یہ بھی کرپشن ہے۔ تو ان تمام تر معاملات سے نکل کر ہمیں فرمایا گیا کہ کلوا من طیبات، پاکیزہ کر کے کھاؤ، پاکیزہ کر کے۔ اللہ کے ہاں خوف رکھنے والے لوگوں میں ایک ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے گھڑا کو سائے میں رکھا تھا پانی پینے کے لیے، جب دھوپ آ گئی تو کسی نے کہا حضور دھوپ پڑ رہی ہے، اس کو ذرا سائے میں کر لیں، پانی گرم ہو جائے گا۔ فرمایا جب میں نے رکھا تھا اس وقت تو سایہ تھا، اب مجھے حیا آتی ہے کہ رب یہ کیا سوچے گا، میرا بندہ کتنا لالچی ہے، کیا وہ اپنے پانی کو بچانے کے لیے سایہ تلاش کرتا ہے؟ حالانکہ حکم دیا گیا کہ ایسا کر سکتے ہو، لیکن اللہ کے ساتھ جو اتباع اور اطاعت کا ایک تعلق ہے اس کی بنیاد پہ کہا، فرمایا ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے کھاؤ، جی بھر کے کھاؤ، اور فرمایا واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو کھاتے وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا لفظ بسم اللہ استعمال کریں، صرف لفظ بسم اللہ، اتنا لفظ استعمال کر کے لقمہ اٹھائیں اور اپنے منہ میں ڈال دیں، اور لقمہ ختم ہونے پہ الحمدللہ کا لفظ یہ استعمال کریں۔ اور جب آپ روٹی کھا رہے ہو ہر لقمے پر اگر یہ پڑھ لیں بسم اللہ یا واجب
پھر وہ لقمہ کھائیں، وہ آپ کے لیے نور بنے گا، اور اس سے بیماری کبھی نہیں آئے، تکلیف کبھی نہیں ہے، بیماری ہوگی بھی تو ختم ہو جائے گی۔ بسم اللہ یا واجب۔ اس کے بعد آخر میں جا کے دعا کریں، یا اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے کھلایا، تو نے مجھے پلایا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ دعا کر لیں، نہیں آتی اپنی زبان میں کر لیں۔ نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر تھے، اور آپ کے ساتھ صدیق اکبر بھی تھے اور غالباً فاروق اعظم بھی تھے۔ بھوک کی شدت بھی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ کیوں نہ آج ہم ابو ایوب انصاری کے باغ میں جائیں، آج ان کی ضیافت کھاتے ہیں، آج ان کی مہمانی لے جاتے ہیں۔ گھر گئے تو وہ موجود نہیں تھے، ان کی بیوی نے دیکھا تو مرحبا یا رسول اللہ کہہ کے آپ کو دکھایا کہ ابھی آ رہے ہوں گے، جتنی دیر وہ آتے ہیں تو آپ یہ کھجوریں کھائیں۔ انہوں نے تازی کھجوریں اتاری، کچھ کچی کچھ پکی ان کے سامنے رکھ دی۔ آپ علیہ السلام بھی کھا رہے، صدیق بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھا رہے۔ اتنے میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری تشریف لے آئے، حضور کو دیکھتے ہی مچل گئے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول۔ کیا مقدر والے لوگ تھے کہ جن کے گھر میں میرے آقا موجود۔ یعنی دیکھیں عثمان غنی حضور کے داماد ہیں، حضور کی دو بیٹیاں یک کے بعد دیکھیں ان کے گھر ہیں، گھر کا داماد ہے، اپنا بچہ ہے، لیکن حضور کو دعوت دیتی ہے آپ میرے گھر چلیے، تو حضور چل پڑتے ہیں، وہ قدم گنتے ہیں۔ آقا نے فرمایا یہ کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ، جتنے قدم آپ کے حرم پاک سے میرے غریب خانے تک ہوں گے، اتنے قدموں پر میں اتنے غلام آزاد کروں گا کہ آج میرے آقا میرے گھر تشریف لائے۔ تو یہاں پر انہوں نے دیکھا، مچل گئے خوشی سے، فوراً گئے، چھوٹا ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا گیا، گوشت بنا کے اس کے سامنے رکھا، یا رسول اللہ گوشت تیار ہے، بسم اللہ کریں۔ میرے آقا نے ایک روٹی لی، روٹی کے اوپر چند روٹیاں رکھی، اور فرمایا ابو ایوب غلام کہاں ہے؟ کہا حضور آ جاتا ہے۔ آپ ارشاد فرمایا یہ روٹی لو، اس میں چند روٹیاں رکھی ہیں، یہ میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ، پچھلے 3 دنوں سے اس نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ آپ دیکھ لیں گھر کیا ہے، مالک کائنات ہے، مالک کائنات ہے، خالق نے ان کو مالک بنایا ہے، دو پاس کچھ رکھتے نہیں، سامنے ذاتی ہاتھ میں نہیں، لیکن کائنات آپ کے ملکیت میں۔ تو پھر آپ نے چند لقمے کھائے اور جی بھر کے پھر صدیق اکبر گھر والوں نے کھایا، پھر آپ نے کہا رونے لگے، آپ حضور کے آنسو آئے، عرض کیا حضرت رو کے فرمایا اللہ حساب لے گا، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اللہ اپنی نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے گا، لیکن آؤ اللہ کے بارگاہ میں ہیلا کرتے ہیں۔ تو اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ تو نے ہمیں کھلایا ہے، تو نے ہمیں کھلایا ہے، یا اللہ ہم سے اس کے بارے میں نعمتوں کے بارے میں حساب کریں۔ تو حضور نے ایسے دعا فرما کے فرمایا جو کھانا کھانے کے بعد، نعمتوں کے حاصل کرنے کے بعد، اس کو خرچ کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ ان نعمتوں کا حساب نہیں دے گا۔ فرمایا واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعتاً تم اللہ سے ڈرتے ہو، اس کی عبادت گزار بندوں میں شامل ہو، تو ایسا کرو کہ کھاؤ پیو جتنا جی جائے کھاؤ، حلال طیب جو اللہ نے دیا ہے کھاؤ، تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ تو اس بارے میں ایک صحابی سے کہا کہ تمہارے جسم پر تمہاری امارت نظر نہیں آتی، اتنے امیر ہو تو لباس کیوں پھٹا ہوا پہنا ہے؟ آپ کے لباس سے بھی پتہ چلنا چاہیے اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہی شکرانہ ہے۔ کسی کو حقیر سمجھ کے کوئی چیز استعمال کرنا یہ تکبر ہے۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے سامنے اتنے بختیار کافی رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے بادشاہ بھی تھے وہ، اور آپ کے خلیفہ بھی تھے، پرانے پھٹے کپڑے پہنے تھے، ناراض ہو کے فرمانے لگے تیرے ان کپڑوں کو دیکھ کر ہو سکتا ہے تجھے بیکاری سمجھ کے تیرے ہاتھ پہ کچھ رکھ دے، اپنے آپ کو لباس میں بھی اچھا رکھو تاکہ تم کسی کو دینے کے قابل ہو، لینے کے قابل نہ ہو، اپنے آپ کو چھپاؤ، لباس میں بھی چھپاؤ۔ تمہارے پھٹے پرانے کپڑے بتائیں گے، یہ بتا غریب ہے چلو جا اس کو کچھ چند پیسے دے دو، حالانکہ تم دین سکھا رہے ہو، تم فقر دے رہے ہو، تو فقر میں لباس بھی ایسا رکھو کہ کوئی یہ نہ کہے یہ خود بیکاری ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ میں سے کچھ لینے آیا۔